ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہے حفیظ جالندری صاحب نے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے آقا کا معمول تھا، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، اور انشاءاللہ آپ مناظر بھی دیکھیں گے غار حرا کے، وہاں طویل قیام فرماتے تھے۔ عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ پر پہلی وحی نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان اللہ، خلق الانسان من علق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، اٹھا غار حرا سے ابر رحمت غار حرا، دیکھیے اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لبے اقرأ باسم ربک الذی خلق لے کر پھر کیا ہوا؟ سنایا آ کے اہل بیت کو، گھر والوں کو سنایا آ کے اہل بیت کو مژدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا۔ غار حرا سے آئے گھر والوں کو بتایا، گھر والے تو جانتے تھے، ظاہر سب جانتے تھے۔ سنایا آ کے اہل بیت کو مژدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا۔ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، بس اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ خدا کی حمد آگے بڑھی، وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی، ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، سکھایا اس کو وہ کچھ جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو۔ تب میرے آقا نے غار حرا سے آ کر گھر والوں سے یہ بات کیا۔ بات آگے بڑھتی ہے، سرکار دو عالم تقریباً 3 سال تک لوگوں کو فردن دعوت دیتے رہے، اس کے نتیجے میں کچھ نفوس ایمان لائے۔ اس وقت تک آپ کو اللہ کی جانب سے ابھی کھلے عام دعوت دینے کا بھی حکم نہیں ملا تھا۔ پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، اس میں اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اللہ کے حکم سے ایک روز کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ میں آج بھی جب جاتا ہوں، جب بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشتا ہے اور خانہ خدا جاتا ہوں، تو میں صفا کے پاس ہمیشہ کھڑے رہ کر اس منظر کو ضرور ویژولائز کرتا ہوں کہ اللہ جانے کیا منظر ہوگا، یہی کہ اس پہاڑی پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ تو میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر جاتا ہوں تو میں کوہ صفا کا یہ تعارف بھی ضرور کراتا ہوں کہ بیٹا وہ صفا مروہ جناب حاجرہ صحیح یہ سب تو ہے، لیکن یہ بھی اس پہاڑی کا تعارف ہے کہ اس پہاڑی پہ پتہ نہیں کس وقت کیا منظر ہوگا کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ تو کوہ صفا کی یہ مناسبت بھی، میرے آقا کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ اس دور میں جب کوئی بھی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو اعلان کرنے کے لیے اعلان کرنے والا کوہ صفا پر چڑھتا تھا۔ اسی روایت کے مطابق سرکار دو عالم بھی، جو علماء نے بتایا، کوہ صفا پر چڑھے، آپ نے قریش کو اپنے پیغام کے لیے مدعو کیا۔ آپ کو دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگ بے تابانہ انداز میں پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب منظر کچھ اس طرح کا ہوگا بظاہر کہ آقا کوہ صفا پر ہیں اور نیچے قریش کے لوگ ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حفیظ جالندری صاحب کہتے ہیں چڑھا کوہ صفا پر ایک دن کون؟ سرکار دو عالم کے لیے کیا کہا؟ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، ہدایت دینے والا۔ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے
تھی پستی انسان کی آبادی. پھر کیا ہوا؟ صدا دی, آواز دی, صدا دی, اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ, یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو, ادھر آؤ. میرے آقا بلا رہے ہیں. اب میرے آقا نے بلایا ہوگا تو کیا منظر ہوگا؟ کیا ایسے ہی, کیا میرے آقا کی آواز کا تاثر ویسے ہی ہوگا جیسے کسی اور کی آواز کا تاثر ہوتا؟ نہیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا. تو اب کیا ہوا؟ صدا دی ہے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ, یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو, ادھر آؤ. مثال رات, بجلی کی طرح, گرج کی طرح, مثال رات ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں, زمین سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں. یہ کڑکا سن کر, یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی, بڑھی امبوہ در امبوہ دوڑی صف بصف آئی. سب آ گئے, اکٹھے ہو گئے آ کر, جوانوں پیروں مردوں زن, بنی آدم کا جنگل بن گیا وہ کوہ کا دامن. اب میرے آقا نے صدا دی تو اس طریقے سے لوگ آتے چلے گئے, آتے چلے گئے, اکٹھے ہو گئے, اکٹھے ہو گئے آ کر, جوانوں پیروں مردوں زن, بنی آدم کا جنگل بن گیا وہ کوہ کا دامن. اب کیا ہوا؟ جب سب آ گئے, بہت سارے لوگ آ گئے, خطاب ان سے پیمبر نے کیا, اللہ کے بندوں, خلیل اللہ کے پوتوں, ذبیح اللہ کے فرزندوں, مخاطب کر کے کہا, کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر, دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں, اچھا برا منظر. اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے, جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے, اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو, گھروں کے لوٹنے کو, شہر کے مسمار کرنے کو, یہ کہہ دوں گر میں تم سے, تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ, کوئی شک بھی نہ لاؤ گے؟ یعنی میرا آقا نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ وار کر سکتی ہے کسی بھی وقت, اور ابھی ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہے جو اہل ایمان ہے سارے, ان سے مخاطب نہیں جو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں, ان سے مخاطب نہیں ہے ساروں کے ساروں سے, لیکن جب یہ کہا یہ کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ جواب لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا لوگوں نے, اب یہ کمال ہے نا, کہا لوگوں نے, ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب, ارے تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب, بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب. بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ بھائی بلا چونو چرا مانیں گے, کوئی شک نہ لائے گا. یہ سن کر اب جب یہ سارا آرگیومنٹ ہو گیا, یہ سارا ڈائلاگ ہو گیا, جب سب نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے سچ کے علاوہ کبھی سنا ہی نہیں ہے, آپ جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے, تو پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا, اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا, اسی انداز سے قرآن. حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آقا کے بولنے کو تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا, گویا اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا. بولتا قرآن کہ اے لوگوں میرا کہنا نہایت غور سے سن لو, میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے, سن لو بہائم کی صفت چھوڑو, ذرا انسان بن جاؤ, برے اعمال سے توبہ کرو, شرماؤ شرماؤ, فواحش اور زناکاری مٹاؤ, نیک ہو جاؤ, خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ, خدا کو نیک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ. اب کیا ہوا؟ بس میں ختم کرتا ہوں, پھر آپ کسی ایک کلام سے اختتام کر دیجئے گا. بس میرے آقا آج کی حد تک یہ کلام کا بس آخری ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب میرے آقا ان سے کہہ رہے ہیں یقوس و لات و عزا کچھ نہیں, بے جان پتھر ہیں. ان کے خداؤں کے نام لے کر کہا, ان کے پتھروں کے نام لے کر کہا, یقوس و لات و عزا کچھ نہیں, بے جان پتھر ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو, ارے وہ تو خود ہی تم سے کمتر ہے. جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود ہی تم سے کمتر ہے. تو پھر وہی خالق, وہی سچا خدا معبود ہے سب کا, وہی خالق, وہی سچا خدا معبود ہے سب کا, وہی مطلوب ہے سب کا, وہی مسجود ہے سب کا. بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ, بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ, خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ
چلاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا